اے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے جو دل سے ہر ایک غیر کی چاہت کو بھلا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ کافروں کا ذکر فرمایا تھا اور کہا تھا کہ ان کے لیے جہنم ہے، اور کافروں کے ساتھ میں چونکہ جب اہل کتاب بھی جب اپنی کتابوں کو بدل دیں اور دین میں تحریف کریں، کتابوں میں تحریف کریں، تو انہیں بھی کافروں کے زمرے میں ہی لیا جاتا ہے۔ لہذا پچھلی آیتوں میں بتایا کہ جو کفر کرتے ہیں، ہمارے دین کو بدلتے ہیں، کتابوں میں تحریف کرتے ہیں، ایسے لوگ ثم مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور ان کا بچھونا بھی جہنم ہے، آگ ہے۔ ان کا بچھونا، میں نے عرض کیا تھا کہ بچھونے کا سے مراد بچھونا جو بیان کیا گیا، تو بچھونا جب آدمی بستر لگاتا ہے اور بستر نیچے بستر اوپر اوڑھا ہوا ہوتا ہے تو کوئی حصہ اس کا ایسا نہیں ہوتا جو بستر میں نہ ہو، دائیں بائیں اوپر نیچے سر اور پیر سب اس کا بستر میں ہوتا ہے، چاہے نیچے ہو چاہے اوڑھے ہوئے حصے میں ہو۔ تو اسی طرح یہاں پہ جہنم اور بستر کی جو بات کی کہ ان کا ٹھکانہ اور ان کا بستر جہنم ہے، تو یعنی وہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، تلووں تک آگ میں ہوں گے۔ اور پھر فوراً ایمان والوں کا ذکر کیا اور ان کا بھی بتایا کہ جو اللہ کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور اللہ سے ڈرتے رہے اور تقوی کی زندگی جنہوں نے گزاری، تو ان کے لیے لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، جنتیں ہیں۔ ساری تشریح آپ نے پچھلے اتوار میں ان کی سنی تھی، تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ اس بیان کے بعد آج اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا سارے کافر یا سارے اہل کتاب ایک سے نہیں ہوتے۔ یہ تعلق پچھلی آیتوں سے مضمون برقرار رکھنے کے لیے میں نے یہ عرض کیا کہ مضمون بدلا نہیں ہے،
پچھلی آیتوں سے ہی مضمون کو آگے بڑھایا گیا ہے، اور وہی مضمون ہے کہ پچھلے یہ بتایا کہ جو مکمل کافر رہتے ہیں اور مرتے تک کافر رہتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، لیکن جو کافر، جو اہل کتاب، جو یہودی، جو نصرانی توبہ کر لیتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں، وہ ان کی طرح نہیں ہیں، وہ ان کی طرح نہیں ہے۔ اس لیے کہا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کچھ اہل کتاب ایسے ہیں لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لے آئے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے، بڑے بڑے یہودی کافی ایمان، بڑے بڑے عالم یہودی ایمان لائے، مدینے کے بہت سے یہودی ایمان لائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، بہت سے نصرانی اہل کتاب ایمان لائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو اس لیے کہا کہ سب ایک سے نہیں ہیں۔ پچھلی بات کو اگلی بات سے جوڑتے ہوئے یہ مضمون بنایا کہ سب ایک سے نہیں ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے۔ اور اے مسلمانوں، تمہارے اوپر یعنی تمہارے نبی پر جو نازل ہوا اس پر ایمان لائے، اور جو ان پر نازل ہوا تھا حضرت موسیٰ اور عیسیٰ پر، ان پر بھی ایمان لائے۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور ان پر بھی جو ایمان لائے، جو ان کے اوپر نازل ہوا تھا، ان نبیوں پر جو ہوا تھا نازل، ان پر بھی ایمان لائے۔ تو یہ مثالیں وہ دی جا رہی ہیں کہ الحمدللہ ہمیں بھی وہی دین دیا گیا کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ان پر ایمان لاؤ، اور جو تمہارے نبی سے پہلے والے نبیوں پر ایمان جو نازل ہوا ان پر ایمان لاؤ۔ تو ہمیں بھی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ان پر بھی ایمان لاؤ، اور اسی لیے آج تک جاہل سے جاہل مسلمان اپنی کسی بھی توہین کو، اپنے دین کی توہین پر احتجاج تو کر لیتا ہے، کرنا بھی چاہیے، یہ ہمارا حق ہے۔ قرآن کریم کو ابھی جلایا گیا، احتجاج کیا، اختلاف کیا، اپنی مانگ رکھی کہ اس کو سزا دی جائے، یہ سب کچھ کیا، اور کرنے کا حق ہے کہ ہماری چیز ہے۔ جب ہماری ملکیت کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تب ہم لڑتے ہیں یا نہیں لڑتے ہیں؟ دین کے لیے نہ لڑیں، دین کے لیے خاموش بیٹھے رہیں، جتنی ہمت ہو ہم میں، جو ہم میں حوصلہ ہو، جو جائز طریقے سے ہم کر سکتے ہوں، اپنی حکومت کے قانون پر چلتے ہوئے جو ہم کر سکتے ہو ہمیں وہ کرنا چاہیے جب ہمارے دین پر کوئی آنچ آئے۔ تو اسی کے لیے الحمدللہ کرنے والوں نے یہاں پر بھی احتجاج کیا۔ تو عزیزان محترم، لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جاہل سے جاہل بھی یہ سب احتجاج تو کرتا ہے، لیکن اس احتجاج میں یہ نہیں کرتا کہ ان کے دین کو برا کہے، ان کے بھگوانوں کو برا کہے۔ وہ جن نبیوں کو مانتے ہیں ان کو برا کہے، ان نبیوں کو اس لیے برا نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ صرف یہ نہیں کہ تم اپنے نبی یعنی مجھے ہی مانو، بلکہ جو جو نبی ہوئے ہیں سب کو مانو۔ اگر کسی کے ماننے سے بھی تم انکار کرو گے تو ایمان میں داخل نہیں رہو گے، ایمان سے باہر ہو جاؤ گے، اسلام سے باہر ہو جاؤ گے، دین سے خارج ہو جاؤ گے۔ تو یہ ہماری تعلیم ہے، اس سے زیادہ ایکتا اور کیا ہوگی؟ تم قرآن کو جلا رہے ہو، ہم زبور پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ تم قرآن کریم کو جلا رہے ہو، ہم توریت پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ تم قرآن کریم کو جلا رہے ہو، ہم انجیل پر ایمان لائے ہوئے ہیں، زبور پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ اور یہ ہمارے نبی نے تعلیم دی ہے، اور یہ خوف ہمارے اندر بٹھایا کہ اگر ہم توریت، زبور، انجیل کو یہ کہیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ تمہاری بنائی ہوئی کتاب ہے، تو تم ایمان سے خارج ہو جاؤ گے۔ ہاں یہ اللہ کی کتاب تو ہے لیکن اس کو تم نے بدل دیا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ہم نہیں مانتے توریت کیا ہے، زبور کیا ہے، انجیل کیا ہے، ہم نہیں ایمان لاتے، ہمارا اس پر ایمان نہیں ہے۔ جس کا ایمان ان پر نہیں ہے سمجھ لو اس کا ایمان قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نہیں ہے۔ یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے، یہ ہے اسلام کی ایکتا، یہ ہے اسلام کا اتحاد، یہ ہے اسلام کا اتفاق کہ دوسری کتابوں کے لیے بھی ہماری کتاب، ہمارا قرآن اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم عطا فرما رہے ہیں
کہ جس طرح تم، اور جس طرح تم مجھے مانتے ہو، کلمہ تو میرا پڑھو، ایمان مجھ پر لائے ہو، لیکن تمام نبیوں پر ایمان لانا ہوگا۔ وہ بھلے ہی میرا خاکہ بنائیں، میری شان میں گستاخی کریں، کچھ بھی کریں، تم اس کے لیے احتجاج تو کرو، لیکن پلٹ کر کوئی یہ نہ کہے کہ معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی کر دے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی کر دے، یا کسی اور نبی کی شان میں گستاخی کر دے۔ خبردار، اگر تم مجھ محمد رسول اللہ کو مانتے ہو تو حضرت موسیٰ کی بھی عظمت کرنا ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عظمت کرنا ہوگی، اور ان کی بھی توقیر کرنا ہوگی۔ لاؤ ایسا اتفاق والا دین، ایسا اتحاد والا دین، اور پھر کہتے ہو کہ اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے۔ خدا کی قسم، دنیا کی ہر قوم دہشت گرد ہو سکتی ہے، ایک سچا مسلمان کبھی بھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ تو کتنی پیاری تعلیم ہے ہماری، اور اسی پہ کہا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ارے یہ سب ایک سے تھوڑا ہی ہیں، اہل کتاب یہ جو ہیں، یہ یہودی اور یہ نصرانی سب ایک سے نہیں ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، اور جو تمہارے اوپر نازل ہوا اس پر ایمان لائے، اور جو ان پر نازل ہوا، ان کے نبیوں پر نازل، اس پر بھی ایمان لائے۔ خاشعین للہ، اللہ کی بارگاہ میں ان کے دل لگے ہوئے ہیں، خشوع کرتے ہیں، وہ ڈرنے والے ہیں، خاشعین، اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ خشیت ہے ان کے دل کے اندر، خشوع ہے ان کے اندر، خضوع ہے ان کے اندر، اللہ کی بارگاہ میں حضور قلب کے ساتھ حاضر رہتے ہیں وہ۔ اور ایک چیز یہ بھی معلوم ہوئی آیت کے اس ٹکڑے سے کہ کتنا کریم ہے تمہارا رب، کتنا رحیم اور رحمان ہے ہمارا رب، کہ جو شخص بھی اگر آج تک کفر کر رہا ہے، چاہے کافر رہ کر، مشرک رہ کر، یہودی رہ کر، نصرانی رہ کر، مجوسی رہ کر، کتنا بھی کیسا بھی کفر کر رہا ہے، لیکن جب تک کفر کر رہا ہے، لیکن جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس آیت کے زمرے میں فرما رہا ہے کہ وہ سب ایک سے نہیں ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، یعنی ہم نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، ہم نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ ایسا ہے ہمارا رب۔ ایک شخص اللہ کے وجود کا منکر، اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ہاں یہ شرک کر رہا ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیوی کا قائل ہے، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کو اللہ کا بیٹا قرار دیتا ہے، ابن اللہ کہتا ہے، نبی اللہ کے بجائے اللہ کا بیٹا کہتا ہے۔ لیکن جب اسے ہدایت ہوئی اور اس نے توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، آ میرے بندے، میں نے تیری توبہ کو قبول کیا، اور صرف توبہ کو ہی قبول نہیں کیا بلکہ اب تک تو نے جتنے گناہ کیے تھے اور سب سے بڑا گناہ شرک کیا تھا، میں نے وہ بھی معاف کر دیا۔ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ جب اللہ شرک جیسا سب سے بڑا گناہ بھی توبہ سے معاف کر دیتا ہے تو اے نماز کے چھوڑنے والے، اگر آج تو توبہ کرتا ہے اور عہد کرتا ہے کہ میں آج سے نماز نہیں چھوڑوں گا اور نماز کی پابندی کروں گا، اللہ ہماری توبہ بھی قبول فرماتا ہے، اللہ ہماری توبہ بھی قبول فرماتا ہے۔ ہم جس گناہ کو بھی کرتے ہیں توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ کتنا کریم ہے ہمارا رب، کتنا رحیم اور رحمان ہے ہمارا رب۔ اگر وہ یہ کہتا کہ جو گناہ ہو گیا
اس کی خیر نہیں، وہ تمہیں اس کی سزا بھگتنا ہی پڑے گی، تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ میں معاف نہیں کروں گا جو گناہ تم سے ہو گیا، میں معاف نہیں کروں گا۔ تم توبہ بھی کر لو گے ٹھیک ہے، آگے نہیں کرو گے جو گناہ، بچے رہو گے کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو گناہ ہو گیا میں اس کو معاف نہیں کروں گا، اس وقت کیا حال ہوتا؟ سوچو ذرا، سوچو، ہزاروں گناہ ہم سے ہوئے، لاکھوں گناہ ہم سے ہوئے، کیا حال ہوتا ہمارا اگر اللہ یہ فرما دیتا کہ میں معاف نہیں کروں گا؟ کیا حال ہوتا؟ کیا جنت کی خوشبو بھی ہمیں ملتی؟ جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، جہنم ہمارا یقیناً ٹھکانہ ہوتا۔ لیکن کتنا بڑا فضل ہے میرے رب کا کہ اس نے فرمایا کہ تم سے جتنے بھی گناہ ہو گئے تم توبہ کر لو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، اور تم اگر اپنی توبہ پر قائم رہ گئے تو یہی نہیں میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، بلکہ اگر تمہاری توبہ مجھے پسند آ گئی میں ان گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دوں گا۔ اللہ اکبر، شان دیکھو اپنے مولا کی۔ اے خداؤں کو بنانے والوں، لاؤ کوئی ایسا خدا جو میرے اللہ کی طرح ہو۔ یہ شان والا خدا مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی شکل میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ملا۔ ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب تشریف لائے اور آ کر کہا کہ حضور میں بہت گناہ گار ہوں، میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنے آیا ہوں، میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنے آیا ہوں۔ یہ بھی طریقہ ہے کہ اپنی توبہ کسی بزرگ کے ہاتھ پر کی جائے، اسی کو بیعت بھی کہتے ہیں۔ اور جب کوئی بیعت ہوتا ہے، مرید ہوتا ہے، تو وہ توبہ کراتا ہے، پیر توبہ کراتا ہے، اسی لیے توبہ کراتا ہے کہ یہ وہ سلسلہ وہی چلا آ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ حضور نے بھی توبہ کرائی، خواتین سے بھی توبہ کرائی، قرآن کریم میں وہ آیات موجود ہیں۔ تو پیر و مرشد توبہ کراتے ہیں اور اپنے سلسلے میں انہیں داخل کر لیتے ہیں اور ان سے آگے گناہ سے بچے رہنے کی تلقین فرماتے ہیں۔ تو اس لیے وہ توبہ کے لیے کسی بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا حضور میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے توبہ کرا لیجئے۔ ایک اور کوئی صاحب ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس وہ علم نہ تھا جو ان بزرگ کے پاس تھا، لہذا انہوں نے دخل دیا بیچ میں، جو صاحب بیٹھے تھے ان بزرگ کے پاس پہلے سے، تو انہوں نے دخل دیا اس بات کے اندر اور کہا کہ بہت تاخیر سے آئے، بوڑھے ہو گئے ہو، سر ہلنے لگا ہے، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، اب توبہ کی سوجی ہے، اب آئے ہو توبہ کرنے کے لیے جب کسی قابل نہ رہے، اب توبہ کرنے آئے ہو۔ ہائے ہائے، ان بزرگ نے ان کے پلٹ کر ایک جواب عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا، نہ ایسا نہ بولو، بہت تاخیر سے آیا ایسا نہ بولو، بلکہ بہت جلدی آیا ہے۔ اللہ، اتنے بڑھاپے میں بھی اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ والے کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت جلدی آیا، دیر سے نہیں بلکہ جلدی آیا ہے، بہت جلدی آیا۔ اور جلدی کا معنی یہ ہے کہ موت کا غرغرہ شروع ہونے سے پہلے اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ جلدی آیا، وہ جلدی آیا جس نے موت سے پہلے توبہ کر لی، موت کے پردے، غیب کے پردے ہٹنے سے پہلے جس نے توبہ کر لی وہ جلدی آیا ہے۔ اس لیے توبہ کرتے رہو، کب موت آ جائے پتہ نہیں، کب موت آ جائے، توبہ کرتے رہو۔ اس لیے کہا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ۔ اللہ کی بارگاہ میں اپنے دلوں کو جھکائے رکھو۔
لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا. اور وہ اللہ کی آیتوں کو ذلیل قیمت پر نہیں بیچتے. یہ توبہ کر لیتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو نہیں سودا نہیں کرتے، اللہ کی آیتوں کو نہیں بیچتے. جب یہود و نصارہ تھے، جب بیچا تو بیچا، یعنی تو بدل دیا، توریت کو، زبور کو، انجیل کو بدلا، اور اس بدلنے سے انہیں قیمتیں ملی، دنیا کی دولتیں ملی، روپیہ پیسہ ملا، عزت ملی، توقیر ملی. قسم اللہ کی، کسی بھی مذہب میں رہ کر وہ عزت نہیں ہے جو اسلام میں رہ کر ہے. جو اسلام میں رہ کر ہے، جو عزت، جو عظمت، جو توقیر. آج آپ، ارے زندگی تو زندگی، مرنے کے بعد بھی جنازے کو عزت ہے، مسلمان کی میت کو عزت ہے. کس طرح عزت سے اسے نہلایا جاتا ہے، لاؤ کہیں یہ تصور. کس طرح اسے بہترین لباس پہنایا جاتا ہے، پاک و صاف لباس پہنایا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے. یہ عزت نہیں تو اور کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کے غلام کو مرنے کے بعد بھی اللہ نے عزت عطا فرمائی. گھسیٹ کے قبرستان نہیں لے جاتے، چلا کے قبرستان نہیں لے جاتے، کندھوں پہ اٹھا کے مومن کلمہ پڑھنے والے کلمہ پڑھتے ہوئے قبرستان لے کے. یہ عزت نہیں تو اور کیا ہے؟ دعائیں پڑھتے ہوئے قبر میں اتارتے ہیں، یہ عزت نہیں تو اور کیا ہے؟ دعائیں پڑھتے ہوئے پٹیے لگاتے، تختے لگاتے، یہ عزت نہیں تو اور کیا ہے؟ دعا پڑھتے ہوئے مٹی دیتے ہیں، ہر آنے والا مٹی دیتا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. پڑھ پڑھ کر مٹی دیتے ہیں، اور قبر برابر کرنے کے بعد اور پھر کلمہ طیبہ اور سورۃ کلام پاک کی پڑھ کر ایصال ثواب کرتے ہیں، اور پھر سلام کر کے پلٹتے ہیں. یہ اس سے بڑی عزت میں اور کیا ہے؟ کیسا سجایا جاتا ہے تجھے، کیسے پھول اور چادریں تمہارے اوپر کلمے کی ڈالی جاتی ہیں. یہ عزت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کس چیز کی عزت ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کہنے والا تھا، ایمان والا تھا، مومن تھا. یہ عزت. مرنے کے بعد بھی ایسی عزت کسی جنازے کی نہیں ہے جو عزت مسلمان کی ہے. اور یہ عزت صدقہ ہے قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو سن لو، جنہوں نے توبہ کر لی، اپنے گناہوں سے بچ گئے، تو اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس یہ وہی ہیں، وہی ہے، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے. بتایا نہیں، یا دیکھیے خاموش رکھا اجر، یا اجر کو خاموش رکھا. کیا اجر ہے؟ جنہوں نے ایسا کیا وہاں بتا دیا کہ وہاں جنت ہے، ان کے لیے جہنم ہے، ان کے لیے جنت ہے. لیکن اب یہ جو آج تشریح بیان کی، اس تشریح میں انہوں نے کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرمایا؟ لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. چھپا کے رکھا. کیا اجر ہے؟ جب ملے گا جب پتہ چلے گا، قیامت میں جب ملے گا جب پتہ چلے گا کیا اجر ہے. اللہ تبارک و تعالی کیا بہترین اجر عطا فرمائے گا اس کا، جب ملے گا جب پتہ چلے گا. توبہ کا اجر اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا، توبہ کا اجر عطا فرمائے گا. چاہے وہ اہل کتاب کی توبہ ہو، چاہے بے نمازیوں کی توبہ ہو، چاہے بے روزے والوں کی توبہ ہو، چاہے جھوٹ بولنے والوں کی توبہ ہو، چاہے زنا کرنے والوں کی توبہ ہو، چاہے سود کھانے والوں کی توبہ ہو، چاہے حرام کمانے والے اور حرام کھانے کھلانے والوں کی توبہ ہو. جب وہ سچی توبہ کر لے گا، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کا اجر، وہ اجر اللہ کے پاس ہے.
توبہ کی اتنی شان ہے کہ اللہ کے پاس اجر موجود ہے. اللہ نے وہ اجر اپنے پاس رکھا ہوا ہے. آ میرے بندے، اے تائب، اے تواب، اے توبہ کرنے والے، آ میرے پاس. تو جب میرے پاس آئے گا تو پھر میں خود تجھے وہ توبہ کے صلے میں جو اجر ہے وہ اجر میں خود تجھے دوں گا. وہ اجر میں تجھے خود دوں گا. اور اس کی ایک شان کیا ہوگی؟ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلدی حساب لے گا. تو توبہ کرنے والے کا حساب بھی پھٹافٹ ہو جائے، جلدی سے اللہ حساب لے لے گا. پل دو پل میں اللہ حساب لے لے گا. ان اللہ یہ بھی ایک نعمت ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اللہ جلدی سے حساب لے لے گا. ان اللہ سریع الحساب، ان کا حساب جلد سے جلد ہو جائے گا، جلد سے جلد حساب ہو جائے گا. ان کا حساب جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لینے والا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حساب جلدی لینے والا ہے. سبحان اللہ. انعام پہ انعام اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو انعام پہ انعام عطا فرما رہا ہے. اور پھر دوسری آیت، اے ایمان والو صبر کرو، صبر کرو. اب اس آیت سے اس آیت میں صبر، یہاں پہ صبر ایک دم کہاں سے آ گیا؟ آپ سوچیں گے مضمون پہلے ابھی تو یہ چل رہا تھا، توبہ کا مضمون چل رہا تھا، اب یہ صبر کہاں سے آ گیا؟ ہاں، صبر اس لیے آ گیا کہ توبہ کے بعد آپ کا دل پھر کبھی ادھر کی طرف جائے گا، اس گناہ کی طرف. وہ گناہ پھر آپ کو کھینچے گا، وہ شیطان آپ کو اپنی طرف کھینچے گا، آپ کا نفس آپ کو اس گناہ کی طرف کھینچے گا. جب آپ اس گناہ سے اگر بچتے رہے، اس لیے اس بچنے کا نام صبر ہے. یہ صبر ہی تو ہے کہ آپ اس کی طرف نہیں جائیں گے. تو کہا اے ایمان والو صبر کرو. اللہ کا کلام اوپر نیچے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کبھی کچھ کہیں کچھ، ایسا نہیں ہے. ترتیب کے ساتھ اللہ کا کلام چلتا، سمجھنے کی بات ہونا چاہیے. توبہ کے ساتھ صبر کو جوڑا. یہ گناہ کھینچے گا اپنی طرف، شیطان کھینچے گا اپنی طرف، نفس کھینچے گا اپنی طرف، لیکن آپ ثابت قدم رہیں، مستعد رہیں، تیار رہیں. بالکل نہیں، اب میں نے توبہ کر لی ہے، اللہ سے عہد کر لیا یہ گناہ نہیں کروں گا، چاہے مجھے موت بھی آ جائے. شراب پیتے پیتے اگر میں اتنا عادی ہو گیا کہ چھوڑنا موت کا آنا ہے، لیکن نہیں میں چھوڑوں گا. مرنا تو ویسے بھی ہے، اگر شراب نہ پیتے ہوئے مر گیا تو سبحان اللہ، سبحان اللہ. چھوڑ دی تو چھوڑ دی، اب نہیں پیوں گا چاہے مر جاؤں. تو اس لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو صبر کرو، صبر کرو. صبر کی تلقین کی جا رہی ہے، صبر کی دعوت دی جا رہی ہے. صبر کرو. وصابروا، اور جب تمہارے دشمن موجود ہو نا تو ایسے وقت میں اور زیادہ صبر کرو، انہیں دکھانے کے لیے اور زیادہ صبر کرو، انہیں کو جتانے کے لیے اور زیادہ صبر کرو کہ اے دشمنوں دیکھو تم ذرا سی چیز میں پگھل گئے، دنیا کی دولت کی وجہ تم نے آیتیں بیچ دی، کتابیں بدل دی. ہم مسلمان ہیں کہ مر جائیں گے قرآن کو بچا کر رکھیں گے، مسجدوں کی حفاظت کریں گے. ہم مومن ہیں. تو کافروں ان کے سامنے، دشمنوں کے سامنے اور زیادہ صبر کرو. ورابطو، اور جہاد کی تیاری میں لگے رہو. یہاں بھی دو معنی، ایک معنی اصل وہی اصلی جہاد، میدانی جہاد، اس کی ہر وقت تیاری میں لگے رہو کہ اگر دین کے لیے کبھی ایسا موقع آ گیا اور ہمیں جہاد کے لیے نکلنا پڑا تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. ایک تو یہ جہاد، اور دوسرا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد سے تشریف لا رہے تھے، یاد ہے وہ حدیث؟ ایک جہاد سے تشریف لا رہے تھے تو پھر راستے میں ایک مقام پر آپ نے فرمایا ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں. یعنی یہ جہاد جس جنگ سے ہم آ رہے ہیں یہ جہاد اصغر ہے، چھوٹا جہاد ہے، اور اب ہم جدھر جا رہے ہیں وہ بڑا جہاد ہے، جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں. ایک صحابی نے آگے بڑھ کر پوچھا یا رسول اللہ کیا کسی اور بڑی جنگ میں ہم جا رہے ہیں؟ کہا ہاں، جو ہر گھڑی جنگ ہے.
ہر آن جو جنگ ہے وہ نفس سے جنگ ہے، اور نفس سے جنگ جہاد اکبر ہے کہ وہاں دشمن سامنے ہے، یہ دشمن ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے، اسے کچلو، اسے مارو۔ تو جہاد کی تیاری کرو۔ ورابطو، ربط کے معنی تیاری کرنے کے ہیں، ورابطو، جنگ کی تیاری کرو، جہاد کی تیاری کرو، جہاد کی تیاری میں لگے رہو، ہر وقت نفس پر نظر رکھو، کب یہ ہمیں غوطہ دینا چاہ رہا ہے، کب ہمیں یہ حرام کی طرف لے جا رہا ہے، کب ہم سے یہ گناہ کروانے جا رہا ہے، ہر وقت نظر رکھو، اور یہ نفس پر ہر وقت نظر رکھنے کا نام جہاد اکبر ہے۔ اور سن لو، جو اس طرح زندگی گزارے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتا رہتا ہے ہر وقت، اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، یا اللہ سے ڈرو، تو جو اللہ سے ڈریں تو لعلکم تفلحون، اللہ تبارک و تعالی شاید ان کو کامیاب فرما دے، شاید وہ کامیاب نہیں، لعلکم تفلحون، شاید کے بعد امید کرو کہ شاید تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی اگر ان سب چیزوں پر مضبوط رہو گے تو شاید نہیں، یقیناً کامیاب ہو، یقیناً کامیاب ہو۔ تو لہذا آج کی اس سورت کی آخری آیتوں میں جو ہمیں تعلیم دی گئی، انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ عمل کریں گے، انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں اس بیان کے اندر مولا معاف فرما، ہمارے اس سلسلہ وار پروگرام کو ترقی عطا فرما، اس میں بیٹھنے سے پروردگار عالم ہم جو کچھ بھی سنیں اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کیوں نیک گمانوں کے سہارے پہ جیے ہیں، کیوں نیک گمانوں کے سہارے پہ جیے ہیں، ان سارے فریبوں کو سرابوں کو ہٹا دے، ان سارے فریبوں کو سرابوں کو ہٹا دے۔